بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM PD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کا سالانہ اجتماع 5 نومبر روز اتوار ادارہ تعلیمات اسلامیہ خبان سرسید میں صبح 10:30 بجے منعقد ہوگا۔ اجتماع میں ملک بھر سے علماء کرام، عظیم دانشور، سماجی اور سیاسی شخصیات شرکت کریں گی۔ ان خیرات کا اظہار سید فیصل ریاض حسین شاہ، سید نعمان ریاض حسین شاہ، ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر علامہ حافظ شیخ محمد قاسم اور ابرار احمد خان نے اپنے مشترکہ بیان میں کیا۔ حافظ محمد قاسم نے کہا کہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ کی فکر فروغ قرآن کی تحریک پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ادارے سے فارغ و تحصیل ہونے والے علماء کرام ملک کے طول و عرض میں دین مبین کی اشاعت و تبلیغ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ حافظ شیخ محمد قاسم نے کہا کہ سالانہ اجتماع کے موقع پر 50 علماء کرام کو دینی علوم کی تکمیل پر اسناد دی جائیں گی۔ شرکا نے سالانہ اجتماع کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آج کے انسان کا روحانی تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ سوسائٹی گناہ آلود ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کی تفریقی اور خانقاہی سرگرمیاں مادیت کی بعد سر کی لپیٹ میں ہیں۔ امت مسلمہ ذبح حالی کا شکار ہے۔ فلسطین کی مظلوم مسلمان اسرائیلی فوجیوں کی درندگی اور بربریتی کا شکار ہیں۔ امت مسلمہ کا اتحاد اور یک جان ہونا ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ ادارہ تعلیمات اسلامیہ عشق مصطفیٰ اور قرآنی فکر کو عام کرنے کی عالمگیر تحریک ہے۔ ہمارے اسلام کی درخشاں روایات کی امین یہی دو قوتیں رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی نے کہا ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، اب ابہام ختم ہونا چاہیے۔ تمام امیدواروں اور کارکنوں اپنے اپنے حلقوں اور گلی سمبلوں میں فوری طور پر عوام سے رابطے کریں۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ضلعی دفتر سید مودودی بلڈنگ میں زونل امراء کے ماہانہ تنظیمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں دعوتی تنظیمی، تربیتی اور سیاسی امور کا جائزہ لیا گیا۔ زونل امراء نے اپنی رپورٹس پیش کیں۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ غزہ کی صورتحال نہایت ہی دل شکن ہے۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت سے دل تڑپ رہے ہیں۔ بچوں کی تصاویر دیکھی نہیں جا سکتی۔ فلسطین کے مسلمان عظیم قربانیاں دے رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں۔ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں ایک آواز بن جائیں۔ اسلام آباد کا غزہ مارچ پاکستان کے عوام کی طرف سے غزہ کے نہتے اور محصور بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار تھا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی کے صدر رضوان احمد نے کہا کہ اسلام آباد ریجن سے اب تک 14 کروڑ روپے کی امداد غزہ کے لیے مرکزی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو بھجوائی گئی ہے۔ اس موقع پر کچھ زونوں کی طرف سے امدادی چیک بھی پیش کیے گئے۔ تاجر اتحاد گروپ سیدپور روڈ پنڈورا کے زیر اہتمام تمام مختلف سیاسی جماعتوں، دینی تنظیموں، تاجروں اور وکلاء نے غزہ میں اسرائیلی افواج کی بربریت کے خلاف پنڈورا روڈ پر بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں، ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر بھی شریک تھے۔ مظاہرے کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر ملک خالد نواز بوبی، مولانا سید محمود الحسن شاہ، مسلم لیگ نون کے عابد عباسی، چیئرمین پنڈورا، ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر سجاد اکبر عباسی، تاجر اتحاد گروپ کے صدر راجہ ابرار عباسی، جنرل سیکرٹری راجہ حارث، تاجر قائدین راجہ اسرار، آصف شاہ، راجہ خاور، قاری شکیل عباسی، مولانا گلفراز، کونسلر راجہ ناصر، مجاہد شاہ، راجہ دانیال، عثمان ملک ندیم، محسن کیانی، خان نواب نے کی۔ شرکا نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے جن پر اسرائیلی بربریت کے خلاف اور اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرے سے پنڈورا روڈ پر ٹریفک جام ہو گئی۔ نائب صدر پنجاب خالد نواز بوبی اور قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امت مسلمہ متحد ہو کر اس کا سخت نوٹس لے۔ اگر امریکہ، برطانیہ، یورپ کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں، اسلحہ دے سکتے ہیں، تو پاکستان اور امت مسلمہ کھل کر کیوں نہیں فلسطینیوں کی مدد کر سکتے؟ فلسطین کے مسئلہ کے حل تک ہر جمعہ کو احتجاج جاری رکھا جائے گا۔
گورنمنٹ وقار نصار گریجویٹ کالج راولپنڈی میں دوسرے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسپورٹس مقابلے ہوئے، جس کے مہمان خصوصی ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر انصر اظہر تھے۔ تقریب کے دیگر مہمانوں میں ڈائریکٹر ایڈمن ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر کاشف فراز، ڈائریکٹر اسپورٹس ڈی پی آئی کالجز ناصر محمود کھوکھر، ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی ڈویژن شیر احمد ستی، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی ڈویژن امجد اقبال خٹک، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر زیدہ پروین اور دیگر کالجوں کی پرنسپل اور اسپورٹس کوچز شامل تھیں۔ وقار نصار گریجویٹ کالج کے میدان میں اساتذہ و طلباء کھلاڑیوں نے مہمان خصوصی کا شاندار استقبال کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا۔ قومی ترانے کے بعد پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر زیدہ پروین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی اور مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وقار نصار گریجویٹ کالج میں بے شمار کھلاڑی قوم سطح پر متعارف کرائے۔ اسپورٹس کی استاد نہ ہونے کے باوجود ہم طالبات کو فزیکل ایجوکیشن کا مضمون پڑھا رہے ہیں اور کھیلوں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اساتذہ بہت محنتی ہیں، اسی لیے بی ایس کا رزلٹ 100% رہتا ہے۔ ضلع بھر کے 30 سے زائد کالجوں کے کھلاڑیوں نے مارچ پاس کیا، جن میں پشاور روڈ کالج، مسلم ٹاؤن خواتین کالج، ظفر لاکھ خواتین کالج، مون پورہ خواتین کالج، بی بلاک سٹلہ ٹاؤن خواتین کالج، ایف بی اے بلاک کالج، خیبان سر سید کالج، گھوٹا کالج، ڈھوک رسو کالج، ٹیکسلا کالج، ڈوگرتا کالج، ڈوگ سیداں، جنڈا چیچی، ڈوگ کالا خان، گوال منڈی، وہ کینٹ، ٹینج باٹا، رحمت آباد، منگھوٹ، ڈوگ مٹکال، گجر خان، ڈوگ لائی بخش، صدر ریلوے روڈ راولپنڈی کالج، مئی روڈ کالج، کامرس کالج، پشاور روڈ، دھمیال کالج، دولتالہ کالج اور وقار نصار کالج شامل تھے۔ ان کھلاڑیوں نے مارچ پاس کے بعد کھلاڑیوں سے حلف لیا گیا۔ وقار نصار گریجویٹ طلباء نے ان تمام کالجوں کے کھلاڑیوں کے اپنا مخصوص نظم خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر کالج امجد اقبال خٹک نے اسپورٹس رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے ڈاکٹر انصر اظہر اور ڈاکٹر کاشف فراز کو خوش آمدید کہا اور تمام حاضرین کو شکریہ ادا کیا۔ افتتاحی تقریب میں ٹگ آف وار کا مقابلہ ہوا۔ گرین پاکستان اور پروفیسر ڈاکٹر زیدہ پروین کی انتظامی ٹیم نے رسہ کشی کا مقابلہ کیا، جس میں انتظامی ٹیم نے مقابلہ جیت لیا۔ ڈائریکٹر ایڈمن ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر کاشف فراز احمد نے اپنے خطاب میں کہا اور طالبات کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اور ڈی پی آئی کالجز کو کسی نے یہاں آنے کے لیے نہیں کہا۔ ہم نے سوچا کہ ہم صرف کلاسز آباد نہیں کریں گے بلکہ ہم گراؤنڈ بھی آباد کرنا چاہتے ہیں۔ 60-70 سال میں پہلی مرتبہ ڈی پی آئی نے اسپورٹس اکیڈمی کا آغاز کیا۔ ڈائریکٹر ڈی پی آئی کالجز ڈاکٹر انصر اظہر نے اپنے خطاب میں طالبات کو پنڈی کی بیٹیاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ طالبات کو علامہ اقبال کے 2 نظمیں شکوہ جواب شکوہ اور خطاب با جوانہ پڑھنے کا بھی کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ نوجوانوں کو محب وطن پاکستانی بنائے، ان کی کردار درست سازی کرے تاکہ ہم سب وطن عزیز کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جن قوموں کے میدان آباد رہتے ہیں انہیں اسپتالوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ انہوں نے تمام اساتذہ اور زین کا شکریہ ادا کیا اور پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر زیدہ پروین تعارفی لیٹر دیا۔ تقریب کے اختتام پر پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر زیدہ پروین نے مہمان خصوصی کو اور مہمان گرامی کو شکریہ ادا کیا۔ ان تقریبات میں گورنمنٹ خواتین کالج ریلوے روڈ کی پرنسپل میمونہ یاسمین اور ان کی لیکچرر شاہدہ مشتاق قاضی نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ محمدی مسجد لال کرتی میں اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معروف مذہبی اسکالر علامہ پیر سید اظہار بخاری نے کہا ہے کہ مساجد کے ذریعے اصلاح المسلمین کا کام لیا جائے اور آمنہ کی لال کا روزہ امن و سکون کا خزانہ ہے۔ دنیا کفر صرف پاکستان اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کافروں کو ہمارے مشرقی مسائل سے کوئی غرض و غایت نہیں۔ کلمہ گو ایک دوسرے کے مقابلے میں دست گرباں ہونے سے اسلام دشمنوں کا کام آسان ہو گیا ہے۔ امن و امان نبی پاک کا دستور ہے، المیہ ہے، یوم دستور بناتے ہیں، اپناتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے بنایا۔ انہوں نے تعمیر بیت اللہ کے بعد سب سے پہلے امن پھر معیشت کی دعا مانگی۔ اظہار بخاری نے کہا کہ گرتی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے ایٹم بم نہیں، مساجد کی ضرورت ہے۔ علماء کرام مساجد کو اتحاد بین المسلمین کے لیے استعمال کریں، قوم کی اصلاح کریں، انہیں سمجھائیں جہاد اور جہاریت میں کوئی فرق ہوتا ہے۔ آپس میں لڑنا جہاد نہیں، فساد کہلاتا ہے۔ مساجد سے
کفر کے فتوے نہیں، تقوی والے مسلمان پیدا کیے جائیں۔ قیام پاکستان کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کو تشکیل دینا تھا جو صحیح معنوں میں فلاحی معاشرے کے قیام میں بھرپور کردار ادا کرے، لیکن انہیں غلام ذہنیت رکھنے والوں نے جہاں حکومتی مشینری کو فلاحی معاشرے تشکیل نہیں دینے دیا، وہاں علماء نے بھی کوئی کردار حق ادا نہیں کیا۔ معاشرے صرف حکومتی اقدامات کے نتیجے میں تبدیل نہیں ہوا کرتے، معاشرتی تبدیلی ہمہ گیر عمل ہے جس کے ذریعے پوری قوم کی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن راولپنڈی کے زون 11، زون 17 اور زون 18 کی طرف سے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی کے صدر چودھری منیر احمد کو 1,15,00,000 روپے مالیت کے غذا کے محصول مسلمانوں کی امداد کے لیے چیک پیش کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی کے پی پی 11 کی طرف سے 41 لاکھ روپے، الخدمت فاؤنڈیشن پی پی 17 کی جانب سے 36 لاکھ روپے اور الخدمت فاؤنڈیشن پی پی 18 کی طرف سے 36 لاکھ روپے کا چیک الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر چودھری منیر احمد کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی رضوان احمد، سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پی پی 11 ہارون رشید و دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔